بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستوں، ہم فلسطین سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ یہ فلسطین انبیاء علیہم السلام کا مسکن اور سرزمین رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس عذاب سے نجات دی جو ان کی قوم پر اسی جگہ نازل ہوا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی سرزمین پر سکونت رکھی اور یہیں اپنا ایک محراب بھی تعمیر فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی ملک میں بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت فرمایا کرتے تھے۔ چونٹی کا وہ مشہور قصہ جس میں ایک چونٹی نے اپنی باقی ساتھیوں سے کہا تھا، اے چونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، یہی اس ملک میں واقعہ اسقلان شہر کی ایک وادی میں پیش آیا تھا جس کا نام بعد میں وادی نمل یعنی چونٹیوں کی وادی رکھ دیا گیا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا محراب بھی اسی شہر میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی ملک کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے اس شہر کو مقدس، اس شہر کے شرک سے پاک ہونے اور انبیاء علیہم السلام کی رہنے کی جگہ سے کہا تھا۔ اس شہر میں یعنی فلسطین میں کئی معجزات واقع ہوئے، جن میں ایک کنواری بی بی حضرت مریم کے پیٹ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارک بھی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کے قوم نے قتل کرنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اسی شہر سے آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ ولادت کے بعد جب عورت اپنے جسمانی کمزوری کی انتہا پر ہوتی ہے، ایسی حالت میں بھی بی بی مریم کا کھجور کے تنے کو ہلا دینا، یہ معجزہ اللہ پاک نے یہیں دکھایا۔ قیامت کی علامات میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر واپس تشریف لانا اسی شہر کے مقام سفید مینار کے پاس ہوگا۔ اسی شہر کے ہی مقام باب لد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ فلسطین ہی کی زمین میں بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا گیا ہے۔ اسی شہر سے ہی یاجوج ماجوج کا زمین میں قتال اور فساد کا کام شروع ہوگا۔ فلسطین ہی میں وقوع پذیر ہونے والے قصوں میں سے ایک قصہ طالوت اور جالوت کا بھی ہے۔ فلسطین کو نماز کی فرضیت کے بعد مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ ہجرت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام دوران نماز ہی حکم ربی سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ یعنی فلسطین سے بیت اللہ کعبہ یعنی مکہ مکرمہ کی طرف رخ کرا گئے تھے۔ جس مسجد میں یہ واقعہ پیش آیا وہ مسجد آج بھی ہے جس کو مسجد قبلتین کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات آسمان پر لے جانے سے پہلے مکہ مکرمہ سے جس شہر میں آئے تھے وہ فلسطین ہے، بیت المقدس کی جگہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں تمام انبیاء علیہم السلام نے جو نماز پڑھی وہ فلسطین میں پڑھی، تمام انبیاء کا یہ مسکن بن گیا۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ۔
میں نے عرض کیا پھر کون سی مسجد بنائی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس۔ میں نے پھر عرض کیا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 برس کا تھا، اور تو جہاں بھی نماز کا وقت پالے وہی نماز ادا کر لے، پس وہ مسجد ہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ارتداد کا فتنہ اور بھی بہت سارے مسائل سامنے آئے جس سے نپٹنا ضروری تھا، لیکن ان تمام مسائل کے باوجود بھی آپ نے ایک لشکر کو فلسطین میں بھیجا، جس لشکر کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا تھا۔ اسلام کے سنہری دور فاروقی میں دنیا بھر کے فتوحات کو چھوڑ کر محض فلسطین کی فتح کے لیے، بیت المقدس کی جیت کے لیے خود سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا چل کر جانا اور یہاں پر جا کر نماز ادا کرنا اس شہر کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے۔ دوسری بار بھی عینی معراج کی رات جمعہ کا دن 27 رجب 580 پر 3 ہجری کو صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں اس شہر کا دوبارہ فتح ہونا بھی ایک اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ بیت المقدس کا نام قدس قرآن سے پہلے تک ہوا کرتا تھا۔ قرآن نازل ہوا تو اس کا نام مسجد اقصیٰ رکھا گیا۔ قدس اس شہر کی اس تقدیس کی وجہ سے ہے جو اسے دوسرے شہروں سے ممتاز کرتی ہے۔ اس شہر کے حصول اور اسے رومیوں کے جبر و استبداد سے بچانے کے لیے 5000 سے زیادہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے جام شہادت نوش کیا ہے، اور شہادت کا باب آج تک بند نہیں ہوا، سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے۔ یہ شہر اس طرح شہیدوں کا شہر ہے۔ مسجد اقصیٰ جس کے بارے میں والتین والزیتون وطور سینین میں بھی اشارہ ہے، اور قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ سے یہ استدلال کیا گیا کہ امت محمد حقیقت میں اس مقدس سرزمین کی وارث ہے۔ فلسطین کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں پر پڑھی جانے والی ہر نماز کا اجر 500 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک اس فلسطین شہر کو اور شہر میں رہنے والے ہر فرد کو امن و امان کی زندگی عطا فرمائے، اور ہر مسلمان کی جان مال کی ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین۔